السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت سوم کی تیسری جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاقیات۔ آج کا ہمارا تیسرا عنوان ہے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ تو بیٹا آج ہم پڑھیں گے کہ یہ جو جتنے بھی رشتے بتائے گئے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات، مطلب کہ ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو ہم اچھا کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ بیٹا اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کا آپس میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور مطلب ہمارا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے جسے مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے کہ والدین، گھر میں آپ دیکھیں تو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اسکول جاتے ہیں، اگر کوئی نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہاں پہ جائیں گے، ہم بات چیت کریں گے کسی سے ہم دوستی کر لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ہمارے دوست۔ اور ہمارے گھر کے پاس رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہمسائے، پڑوسی۔ تو یہ سارے رشتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ان لوگوں کے، تو ہمیں ان کو کیسے نبھانا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اسے کیسے اچھا بنانا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو ضرورت ہے، کسی کو مدد چاہیے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ بیٹا اسلام میں ان سب رشتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں، اچھا بنائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ تو اگر ہمارے یہ رشتے ہیں ان کو نام دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں ملتا ہے وہ اجنبی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ کس طرح سے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے بھائی بھائی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، اس میں واضح پتہ چلتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، نیک سلوک کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیں بیٹا اس میں رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو رشتہ دار ہمارے گھر کے پاس ہو سکتا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہوں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔
بیٹا یہ تھی آج کی ہماری پڑھائی۔ صفحہ نمبر 28 پہ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک آپ نے بلند خوانی کرنی ہے اور اچھے سے اس میں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے بتائے ہیں ہمیں، ان کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس کو ہم اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 29 پہ۔ صفحہ نمبر 29 پہ دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ ہمارے 6 سوال ہیں، لیکن جو ہم نے آج کی آدھی پڑھائی کی ہے اس میں سے ہمارے 2 سوالات کے جوابات اخذ ہو رہے ہیں، لہٰذا آج ہم صرف 2 سوال حل کریں گے، 2 سوالوں کے جوابات پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب ہم اگلی پڑھائی کریں گے تو اس میں باقی کے 4 سوال ان کے جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، اچھے تعلقات سے کیا مراد ہے؟ کیا سوال ہے؟ اچھے تعلقات سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے، اچھے تعلقات سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں، یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب آپ دیکھیں، اس میں ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں، ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا جواب یہ تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر، خالی جگہ پر کیجئے۔ یہ آپ نے پڑھائی کر کے خود پر کرنی ہے، خوش خط کر کے اپنی بک پر لکھنی ہے۔ نمبر 1 ہے، ہمیں بڑوں کا ڈیش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے ڈیش سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں غریب رشتہ داروں کی ڈیش بھی کرنی چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ڈیش نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 5، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ڈیش کرو۔ یہ خالی جگہ جو ہیں آپ نے اپنی کتاب پر پر کرنی ہے، اور یہ تبھی آپ کر پائیں گے جب پڑھائی بہت اچھے سے آپ نے کی ہوگی، بلند خوانی آپ نے کی ہوگی۔ بیٹا آج کا ہمارا سبق جو تھا صفحہ نمبر 28 پہ، یہ آپ کو میں گھر کا کام دے رہی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہاں تک آپ نے بلند خوانی مطلب کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ اور صفحہ نمبر 29 پہ سوال نمبر 1 کے جو پہلے 2 سوال ہیں، ٹھیک ہے، 2 جز ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی پر سوال اور ان کے جواب لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، خوش خط لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی پر کرنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں پر عمل کریں گے، جو آپ کو میں نے گھر کا کام دیا ہے آپ خوش خط لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔